الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله. حضرات گرامی، نہ تو منقبل تقاریر کا سلسلہ چل رہا تھا، آپ محسوس ہو رہے تھے. تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر خدمت ہوا ہوں. عرض و معروض سے پہلے میں مناسب ہی نہیں بلکہ اپنی عبادت کا حصہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب مل کر اپنے اور ساری کائنات کے آقا و مولا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں اور انہیں اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ اللہ سلام اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز کیا ہے لوہو قلم تیرے. اور عزیزان گرامی، دیا دنیا کو پیغام حیات جاویدہ ہم نے عروس نو سمجھ کر چوم لی تیغ و ثنا ہم نے. بدل ڈالی ہے طرز زندگی کی داستاں ہم نے. بنا ڈالے ہیں اس گلشن میں کتنے آشیاں ہم نے. ہماری ناخدائی کی حقیقت کوئی کیا جانے، زمین خشک پر اکثر جلا دی کتیاں. عزیزان گرامی، اس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے. اس سے آپ کے عرض و معروض سے پہلے تمہیدی طور پر میں عرض کروں کہ ہم سب نے درود پاک پڑھا. اپنے قلب کو، اپنی زبان کو، اپنے اذہان کو پاک، صاف اور طاہر کر لیا. اس لائق اپنی زبان کو ہم نے بنا لیا کہ ہم رب کا اور رب کے محبوب کا ذکر کر سکیں اور اس کو سن سکیں. دونوں طرف معاملہ ہوتا ہے. ایک ذاکر ہوتا ہے، ایک مذکور ہوتا ہے. میں ذاکر کے فرائض کو انجام دے رہا ہوں، آپ مذکور کے فرائض کو انجام دے رہے ہیں. اور اس فلسفے کو قرآن مقدس میں رب تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک چھوٹی سی آیت میں بڑی وضاحت کے ساتھ فرما دیا. رب تبارک و تعالیٰ نے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. میرے عزیز، کبھی ذکر کرنے والا ذاکر بندہ ہوتا ہے اور کبھی ذکر کرنے والا معبود ہوتا ہے. جب ذاکر بندہ ہوتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اسے مذکور بنا دیتا ہے، اپنا مذکور بنا دیتا ہے. لیکن پہلے بندے کو ذاکر بننا پڑتا ہے کہ رب کا اور رب کے محبوب کا ذکر کرے، تب رب تبارک و تعالیٰ اسے اپنا مذکور بنائے.
سامعین گرامی، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اپنے محبوب سے مخاطب، اگر میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ قرآن مقدس کی بسم اللہ کی بات سے لے کر والناس کی سین تک رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب ہی سے مخاطب ہے، کہیں کہیں ہم سے مخاطب نہیں ہوا ہے، یعنی ایمان والوں سے مخاطب ہوا ہے، لیکن پورا قرآن مقدس اگر میں یوں کہوں کہ وہ نعت نبی ہے تو بے جانا ہوگا۔ میرے عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقدس نبی، اپنے محبوب سے مخاطب ہے اور کہہ رہا ہے اے محبوب، اے محبوب آپ فرمائیں۔ مطلب بہت سیدھا سا ہے، کہہ دو، کل کا مطلب ہے کہہ دو، لیکن ہمارا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا کہ ہم محبوب کی، یہ رب کی وصیت ہے، رب کا محبوب ہے، رب کہہ سکتا ہے کہ یہ کہہ دو، لیکن ہم غلام، آقا کے غلام کیسے کہیں گے کہ کہہ دو؟ اور اس غلامی کا پردہ امام عشق و محبت نے ہٹایا اور ترجمہ یوں فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے، کس سے؟ اپنے غلاموں سے، اپنے وفا شعاروں سے، اپنے کلمہ پڑھنے والوں سے فرما دیجئے، کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ مجھے راضی کرنا چاہتا ہے۔ کون ایسا بندہ مومن ہے جو رب کو راضی نہیں کرنا چاہتا؟ یہ بتائیے، آج یہ اجلاس، یہ جلسہ آپ نے منعقد کیا ہے کیوں؟ اسی لیے کہ رب راضی ہو جائے، محبوب کا ذکر ہوگا، رب راضی ہوگا۔ میرے عزیز، رب کو راضی کرنے کے لیے یہ جلسہ سجایا گیا۔ میں آیا اور میرے آنے کی خوشی میں یہ عید میلاد النبی کا جلسہ سجایا گیا، آپ کو بلایا گیا، اعلان کیا گیا، کیوں؟ رب راضی ہو جائے۔ آج جمعے کا دن تھا، کثرت سے لوگ مسجدوں میں ہوتے، کیوں گئے تھے مسجد میں؟ اس لیے کہ رب بارگاہ میں اپنی پیشانی جھکا دیں، اور پیشانی جھکا دیں، اگر ایک سجدہ بھی باقی ہے خدا بندے قدوس میں ہمارا مقبول ہو گیا تو ہمارا رب ہم سے راضی ہے۔ اس کی رضا جوئی کے لیے عبادتیں کرتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں، دھن دولت بناتے ہیں، یتیموں کی شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں، یتیموں کی بھلائی کرتے ہیں، بیواؤں کا حق کرتے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کو دیکھتے ہیں، صرف اس لیے کہ رب راضی ہو جائے۔ میرے عزیز، رب کی رضا جوئی کے لیے آپ اتنا کام کرتے ہیں، رب کیا فرما رہا ہے؟ کہ اے بندے مومن سن، تم مجھے راضی کرنا چاہتا ہے، تم میری خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو چاہتا ہے کہ میں خوش ہو جاؤں تو سن لے، جب تک میرا محبوب راضی نہیں ہوگا، جب تک میرا محبوب خوش نہیں ہوگا، جب تک اس کی خوشنودی یہ حاصل نہیں ہوگی، تب تک میں راضی نہیں۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں کرنا یہ ہے کہ مصطفیٰ کو راضی کرنا، رب کے محبوب کو راضی کرنا۔ رب کو راضی کرنے کے لیے رب کے محبوب کو راضی کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ آیہ کریمہ میں ہمیں ایک مزاج دے دیا ہے کہ رب اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک مصطفیٰ راضی نہیں۔ میرے عزیز، ایک عقیدہ بھی مل گیا، ایک عقیدہ بھی مل گیا، اہل سنت والجماعت یہ حق گوئی کا عقیدہ بھی مل گیا، مصطفیٰ کو راضی کرو، رب راضی ہو جائے گا۔ اب مصطفیٰ کو راضی کرنا، مصطفیٰ کیسے راضی ہوں گے؟ آقا کیسے راضی ہوں گے؟ میرے عزیز، آقا کو راضی کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آقا کی پسند کو اپنا لیں۔
آقا راضی ہو جائیں گے، مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے، ان کی اداؤں کو اپناؤ، جس سے وہ خوش ہو جائے، اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، جو انہوں نے تمہیں دے دیا ہے اسے لے لو، جس سے منع فرما دیا ہے اس سے رک جاؤ۔ اگر مصطفیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ جان رحمت راضی ہوں گے، جانتے ہو کیسے؟ مصطفیٰ جان رحمت راضی ہوں گے کہ جو ان کی پسندیدہ چیز ہے اس سے اپنا لے۔ مصطفیٰ کی پسند کیا ہے؟ مصطفیٰ راضی ہوں گے ان کی اپنی پسند پر، تو مصطفیٰ کی پسند ہے کیا؟ میرے عزیز اقیم الصلاۃ، مصطفیٰ کی پسند سال میں ایک مہینے کا روزہ اس پر فرض قرار دے دیا گیا ہے، سامنے آ رہا ہے، مصطفیٰ کی پسند ہے۔ صاحب نصاب و صاحب مال ہو، زکوٰۃ ادا کرو، یہ مصطفیٰ کی پسند ہے۔ تمام ذمہ داریوں سے اگر تم فارغ ہو تو زندگی میں ایک مرتبہ تمہارے اوپر حج فرض ہے، بیت اللہ کے لیے جاؤ، اللہ کے گھر کو دیکھو، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں سر نیاز کام کرو، یہ مصطفیٰ کی پسند ہے۔ میرے عزیز، مصطفیٰ کی پسند ہے، جانتے ہو کیا؟ یتیموں پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھنا یہ مصطفیٰ کی پسند ہے، بیواؤں کے حق کو پہنچانا یہ مصطفیٰ کی پسند ہے۔ تمہارا پڑوسی بھوکا سو جائے اور تم کھانا صرف دیر ہو کے کھاؤ، یہ مصطفیٰ کو نہیں پسند ہے، بلکہ پڑوسی کو کھلا کے تم کھاؤ، یہ مصطفیٰ کی پسند ہے۔ دو آپس میں مومنین اگر لڑ رہے ہو تو ان کے درمیان صلح کرا دو، یہ مصطفیٰ کی پسند ہے۔ آج ہمارے حالات کتنے بدلے ہوئے ہیں، ہم کتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ہم اپنے گریبانوں میں اگر ڈال کر منہ دیکھیں تو ہم مصطفیٰ کو راضی کرنے لائق نہیں ہیں، ہم اس لائق نہیں کہ مصطفیٰ ہم سے راضی ہو جائیں۔ تو جب اللہ کا محبوب کی رضا جوئی ہم نہیں کر پا رہے ہیں تو اللہ کو راضی کیسے کریں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے کریمہ میں بتا دیا گیا ہے ہمیں رب کو راضی کرنا ہے تو فتح یعنی رب مصطفیٰ کی پیروی کرو، رسول کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارو۔ کیا مطلب ہے؟ بہت سیدھا سادہ مطلب ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کو راضی کرنا ہے۔ اب راضی کرنا ہے تو میں نے بتا دیا کہ مصطفیٰ کی رضا جوئی کیسے ہوگی، اسے اپنا لے۔ مسجدوں کی مسجد سے اذانوں کی آوازیں بلند ہو رہی ہے، ہم اپنے گھروں میں بیٹھے، ہوٹلوں میں بیٹھے، بدلو اپنی زندگی کو، گھر بدلو اپنی زندگی کو۔ تم اس لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو کہ دنیا میں آؤ، کماؤ اور مر جاؤ، تم اس لیے پیدا کیے گئے ہو کہ قرآن مقدس واضح اعلان کر رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی تمہیں پیدا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کی۔ عبادت کرو اگر تم اسے راضی کرنا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ مصطفیٰ جان رحمت خوش ہو جائے، تم چاہتے ہو کہ مصطفیٰ جان رحمت راضی ہو جائے، اس کی وجہ سے رب راضی ہو جائے گا اور تمہاری قبر کی منزل آسان ہو جائے گی، تمہارا میدان محشر میں تمہارا حال اچھا ہو جائے گا۔ تو میرے عزیز، تم پیروی کرو مصطفیٰ جان رحمت کی، اداؤں کو اپناؤ مصطفیٰ جان رحمت کی۔ بس سجائی گئی ہے ہماری تنبیہ کے لیے، یہ بس سجائی گئی ہے رسول کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے۔ تو میں یہ بات بتاتا چلوں کہ جو لوگ بھی یہاں حاضر ہیں خوش قسمت ہیں، ان کا نصیبہ بلند ہے، مسئلہ سن کے جاؤ، خانقاہی بات سن کے جاؤ۔ میرے عزیز، جتنے لوگ بیٹھے ہو، ابھی میری تقریر کے بعد صلاۃ و سلام ہوگا، دعا ہوگی، آپ اپنے گھر جاؤ، ہم اپنی قیام گاہ پہ جائیں گے، لوگ ملیں گے صبح ہم بھی روانہ ہو جائیں گے۔ لیکن یہ کبھی مت سمجھنا کہ ذکر مصطفیٰ یہ ختم ہوگا، بلکہ ذکر مصطفیٰ چلتا رہے گا۔ ذکر مصطفیٰ 24 گھنٹے چلتا رہتا ہے، ہم کریں نہ کریں فرشتے ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں۔
میرے عزیز، تو ذکر مصطفیٰ ختم ہونے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ذکر مصطفیٰ ایک سیکنڈ پہ میں ایک مثال سے سمجھا دوں آپ کو. ابھی میں بیٹھا تھا اپنی قیامگاہ پہ، میں نے گھڑی دیکھی تو 9:55 ہو رہے ہیں. موبائل کی گھڑی میں نے دیکھی جس میں نیٹ ورک پکڑ رہا تھا نیپال کا، تو اس میں بتا رہا تھا 9:55 اور میری گھڑی بتا رہی تھی 9:45. تو شمشیر نے کہا یہ حضرت یہ نیپال کا ٹائم بتا رہی ہے، نیپال کا ٹائم بتا رہی ہے. فرق ہو گیا کتنے منٹ میں؟ 15 منٹ کا. ایسے ہی پوری روئے زمین، پوری دنیا میں ٹائم کا فرق، کہیں 15 منٹ، کہیں آدھی گھنٹے، کہیں ایک منٹ کا فرق ہے. ویسے اندازہ کیجیے. تو میں عرض کروں کہ جب ذکر مصطفیٰ کی بات میں کر رہا ہوں تو میں آپ کو بتا دوں کہ ایک منٹ مسجد کی فصیل سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہے، اور جہاں ذکر اللہ ہو رہا ہے وہی ذکر مصطفیٰ بھی ہو رہا ہے. ایک منٹ بھی خالی نہیں ہے 24 گھنٹے میں جب ذکر مصطفیٰ نہ ہو رہا ہو. اب آپ کہیں گے کیسے ہو رہا ہے؟ تو آپ دیکھیے، اذان سنیے غور سے. حکم بھی ہے جب مسجد کی فصیل سے اذان ہو رہی ہو تو خاموش ہو جائیے. اگر آپ جواب نہیں دے سکتے ہیں تو خاموشی سے اسے سنیں، لیکن جواب دینا بھی واجب ہے، ضروری ہے کہ آپ جواب دیتے رہیں. مؤذن کی اذان کا جواب دیں میرے عزیز، اس کے بعد دعا کریں. مؤذن کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ اپنی بڑائی اور برتری کا اعلان کرتا ہے وہ، اور گواہی دیتا ہے کہ گواہی دیتا ہوں میں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. جیسے ہی یہ گواہی ختم ہوتی ہے پھر وہ اعلان کرتا ہے کہ گواہی دیتا ہوں میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ جیسے یہ اذان دے کے رخصت ہوا، لوگ سنتوں کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. کھڑے ہوئے تکبیر تحریمہ کیا، ثنا پڑھا، ثنا پڑھنے کے بعد الحمد شریف پڑھا، الحمد شریف پڑھنے کے بعد کوئی آیت لگائی، اور آیت لگانے کے بعد رکوع و سجدہ کیا. رکوع و سجدہ کرنے کے بعد جب بیٹھے اور اتحیات پڑھا، کیا پڑھا ہے؟ ہو رہا ہے نبی کا ذکر یا نہیں ہو رہا ہے؟ اتحیات پڑھتے ہو اس میں نبی کا یا ایھا النبی کہتے ہو، ذکر ہو رہا ہے نبی کا کہ نہیں؟ پہلے رب کی مشیت کا ذکر ہو رہا ہے، رب کی ربوبیت کا اعلان ہو رہا ہے، رب کی حقانیت کا اعلان ہو رہا ہے، رب کی الوہیت کا اعلان ہو رہا ہے. بعد میں مصطفیٰ کی رسالت کا اعلان. کیوں؟ اس فلسفے کو سمجھ لو. رب چاہتا ہے کہ پہلے اس کا نام لے کر تو اپنی زبان کو پاک کر دے، تم اپنے ذہن کو صاف کر دے، تم اپنے دل کو منور کر دے، اس کے بعد اس کے محبوب کا ذکر کر. رب تبارک و تعالیٰ کی مرضی چاہتا ہے. جب رب یہی چاہتا ہے تو ہمیں بھی یہی چاہنا چاہیے کہ ہم مصطفیٰ کے ذکر سے اپنے دلوں کو منور کر لیں، تاکہ مصطفیٰ کے ذکر کو کرتے رہیں، اور مصطفیٰ کا ذکر ہم کرتے رہیں گے رب کا ذکر ہوتا ہے. میرے عزیز، بڑے ادب کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم مصطفیٰ کی اداؤں کو اپنائیں. مصطفیٰ نے جو کیا ہے وہ ہم دے دیں. ہم نماز کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ کون سی ایسی ایمانی حرکت؟ آج جمعہ کا دن تھا نا، کیا حال تھا آپ کی مسجد کا؟ ہر بچہ مسجد، جو یہاں موجود تھا سب مسجد ہے، یعنی جو نہیں موجود تھے ان کی بات الگ ہے، جو جہاں تھے وہاں پڑھ رہے ہیں. لیکن ہر بچہ آپ کے گاؤں کا مسجد میں تھا یا نہیں؟ ہر بچے میں تھا. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں. کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ سمجھ لیجیے، یہ ایک فلسفہ ہے. یہ بھی آپ ایک ذہن میں رکھیے، جب آپ اپنے بچے کو لے کر مسجد کی دہلیز پر جائیں گے تو خدا کی قسم آپ خود جب جائیں گے اور اپنے بچے کو بھی لے جائیں گے وہ نمازی ہو جائے گا. ہماری ماں بہن بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، ذمہ داری ان کی بھی ہے اور ذمہ داری تمہاری بھی ہے کہ اگر تم گھر میں موجود ہو
اور فجر کی اذان ہو رہی ہے یا فجر کی اذان ہو رہی ہے، ظہر کی ہو رہی ہے، عصر کی ہو رہی ہے، اور گھر پہ ہو تو اپنے اس چھوٹے سے بچے کو اپنے ساتھ لے کے مسجد کی طرف جاؤ، جو یہ سمجھ سکتا ہے کہ سجدہ کسے کہتے ہیں، رکوع کسے کہتے ہیں، اس بچے کو مت لے جاؤ جو یہ بھی بتانے سے قاصر ہے کہ مجھے استنجا لگا، خدا نخواستہ ایسا نہ ہو جائے کہ مسجد میں جانے کے بعد وہ ناپاک ہو جائے اور بے حرمتی ہو جائے۔ اس بچے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس بچے کی بات کر رہا ہوں جو سمجھدار ہے تھوڑا سا۔ تو جب اس سمجھدار بچے کو آپ لے جاؤ گے تو تمہیں دیکھے گا، تمہاری اداؤں کو اپنائے گا، تمہاری طرح رکوع کرے گا، تمہاری طرح وہ سجدہ کرے گا، تمہاری طرح وہ سلام کرے گا، تمہاری طرح ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا۔ میرے عزیز، جب وہ دعا کرے گا تو میں دونوں کو کہہ رہا ہوں، ماں بہن بیٹیوں سے بھی کہہ رہا ہوں، تم سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر اس نے تمہارے دعاؤں پر آمین کہہ دیا تو تمہاری دعائیں باب اجابت سے ٹکرا کر بار خدا بندے قدوس میں قبول ہو جائیں۔ میرے عزیز، اس بچے کو لے جانا نہ بھولیں، آپ لے جائیں، اس کو مسجد کا راستہ دکھائیں۔ آپ مسلمان ہیں، آپ خطا کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اس کو احساس ہو، سنت ادا ہو رہی ہے، احساس بھی کرتے ہیں کہ میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا۔ آپ قرآن کی بسم اللہ شریف 4 سال 4 مہینے 4 دن کے بعد کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ اس کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ میرے بچے تو مصطفیٰ جان رحمت کا غلام، تجھے قرآن کی تعلیم حاصل کرنی ہے، قرآن سے استفادہ حاصل کرنا ہے، تجھے قرآن پڑھنا ہے۔ یہ الگ چیز ہے کہ قرآن فہمی کے بعد، قرآن پڑھنے کے بعد، ناظرین قرآن کے بعد تم اسے انجینئر بنا دو، تم اسے ڈاکٹر بنا دو، تم اسے آؤٹر بنا دو، کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی چکر نہیں ہے، کبھی شریعت نے منع نہیں کیا اس کے لیے۔ لیکن میرے عزیز، میرا پیغام یہ ہے کہ پہلے اپنے بچے کو غلام مصطفیٰ بناؤ۔ جب وہ غلام مصطفیٰ ہوگا تو خشیت ربانی سے اس کا سینہ معمور ہوگا، خوف خداوندی سے وہ سرشار ہوگا، کبھی تمہارا نقصان نہیں کرے گا، تمہارا بھلا اگر نہیں کر سکتا تو تمہارا نقصان نہیں۔ میرے عزیز، میں صرف آپ سے یہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات نے یہ محفل سجائی ہے تو آج ہم اس محفل میں بیٹھے ہوئے ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، کئی کر کے اٹھیں گے، ہم اپنے دل میں یہ محسوس کر کے اٹھیں گے کہ ہم نماز ترک نہیں کریں گے، ہم صاحب نصاب ہیں، زکوٰۃ دینے میں کوتاہی نہیں کریں گے، رمضان شریف آ رہا ہے، یتیموں کا حق نہیں ماریں گے، ہم اچھا کھائیں گے، دوسرے غریب بچے خراب کھائیں گے، ایسا نہیں ہوگا، ان کے گھر کو بھی ہم خیال رکھیں گے۔ اس لیے کہ ان سب باتوں سے ہمارا مصطفیٰ، ہمارا آقا راضی ہو جائے گا، اور جب ہمارا آقا ہم سے راضی ہو جائے گا تو ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گا، ہم جنت کے حقدار بن جائیں گے۔ میرے عزیز، قبر کی منزل ہماری آسان ہو جائے گی۔ وہی کلمات کے ساتھ گزارش کرتا ہوں اپنی ماں بہن بیٹیوں سے بھی، اپنے بھائیوں سے بھی کہ نماز کا اہتمام کیجیے۔ نماز ایک ایسی حال ہے، جتنی بھی شکایتیں آپ کی ہیں، جتنی بھی شکایتیں ہیں وہ دور ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ نماز جیسے تلوار کے ساتھ ایک ڈھال ہوتی ہے، ویسے ہی انسان کے ساتھ نماز ایک ایسی ڈھال ہے، تمام مصیبتوں کو اپنے اوپر روک لیتی ہے اور تم تک پہنچنے نہیں دیتی اور تم کو حفظ و امان میں رکھ لیتی ہے۔ رب اپنے حفظ و ایمان میں رکھتا ہے۔ مولا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اپنے حبیب پاک کے سخت و طفیل ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز مدینہ کا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور تھوڑی سی خدمت میں ضرور کرتا، لیکن جیسا کہ قاری شبیر اشرفی صاحب نے بتایا، واقعی میں بہت ہی، آپ سمجھیے کتنے سال کے بعد میں یہاں آیا ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں آیا تھا تو اس وقت برسات ہو گئی تھی، ایسی پنڈال لگا ہوا تھا اور ہم لوگوں کو مدرسے میں شفٹ ہونا پڑا تھا، گلے رسول میں واضح نصیحت کرنی پڑی تھی۔ بہرحال آج اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ اس وقت ضرورت بھی تھی بارش کی، بارش نہیں ہو رہی تھی، ضرورت بھی تھی، رحمت خداوندی رحمتی باری برسی، اس سے استفادہ ہوا، فائدہ ہوا، لوگوں کو نقصان نہیں ہوا۔ آج ہم لوگ وسیع میدان میں جو قلعہ رسول کے باہر ہے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہماری اس حاضری کو قبول فرما لے اور ہم سب کو صراط مستقیم پر نامزد فرمائے، اس راستے پر چلائے
جس پر اللہ کا انعام ہے اس راستے سے بچائے جس پر اللہ کا غضب ہے۔ مولا کریم اپنا فضل فرما، کرم فرما، کہنے اور سننے میں کوئی غلطی سہو قدر سرزدوئی ہو مولا معاف فرما۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ۔